قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ افسیوں باب نمبر 4 اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ ہم اس سال میں سیکھ رہے ہیں چال چلن کی بابت، کرسچن کنڈکٹ، مسیحی چال چلن، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہمارا کام کرنا، ہمارا ملنا برتنا، ہمارے تعلقات، ہمارا رشتے نبھانا، بات کرنا، کاروبار کرنا، یعنی زندگی کا ہر ایک پہلو چال چلن میں، کرسچن کنڈکٹ میں شامل ہیں، اور ہم اس کی بابت سیکھ رہے ہیں۔ اور ہمیں بائبل یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا چال چلن اس بلاوے کے لائق ہونا چاہیے جس سے ہم بلائے گئے ہیں۔ تو اب سے ہم اس بلاوے کے لائق چال چلن کو سیکھنا شروع کریں گے کہ بلاوے کے لائق چال چلن ہے کیا۔ تو پہلا قدم تو یہ ہوگا کہ پہلے سمجھیں کہ بلاوا کیا ہے، صدا کون سا ہے، انویٹیشن کون سا ہے، کالنگ کیا ہے، دعوت نامہ کون سا ہے کہ جو دے کے بلایا گیا ہے ہمیں، اور جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو پہلے یہ سیکھنا ضروری ہوگا کہ یہ بلاوا ہے کیا، اس میں کیا باتیں شامل ہیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس سے کون سی باتیں جڑی ہیں۔ تبھی ہم اس بلاوے کے لائق چال چل سکیں گے، اس کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے آج ہم سیکھنا شروع کریں گے کہ مسیحی بلاوا کیا ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم ایک کلیسیا ہیں، چرچ، یونانی لفظ ایکلیزیا سے لفظ کلیسیا ہے، جس کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، جنہیں دعوت دے کر بلایا گیا، جنہیں پیغام بھیج کر بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے انہیں کسی کام کے لیے، اور وہ سب دعوت پر اکٹھے ہوئے ہیں، انہیں کال کیا گیا، انہیں انوائٹ کیا گیا، پیغام بھیج کر بلایا گیا کسی کام کے لیے، اور پھر وہ اکٹھے ہو گئے۔ اس جماعت کو، اس گروہ کو، اس کانگریگیشن کو کلیسیا، ایکلیزیا یا چرچ کہتے ہیں۔ ہم ایک کلیسیا ہیں تو ہم تو بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہیں، جنہیں آواز دے کر بلایا گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس بلاوے سے بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو۔ جب ہم کلیسیا ہیں، ہم ہیں ہی بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں سے بلاوا آیا ہمیں۔ کبھی ہمیں اسکول سے دعوت نامہ آ جاتا ہے، کال آ جاتی ہے، جی ٹیچر نے والدین سے ملنا ہے یا کوئی شکایت ہے تو آ کے مل لیجئے۔ بڑی خطرناک میٹنگ ہوتی ہے یہ والی، تو پریشانی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوگی، کس لیے بلا لیا۔ کبھی بلاوا آ جاتا ہے اپنے آفیسر کی طرف سے کہ جی وہ آپ کو بلا رہے ہیں دفتر میں، حاضری لگواؤ جی۔ خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی شکایت نہ ہو۔ کبھی پولیس اسٹیشن سے بلاوا آ جاتا ہے، کبھی عدالت سے سمن بلاوا آ جاتا ہے کہ جی آئیے۔ کبھی آپ کو ایک دم فون آ جائے کہ آپ کو کنگ آف بحرین نے بلایا ہے۔ فون بند ہونے کے بعد سب سے پہلا فون ہوگا، راجش پتہ ہے آپ کو کس نے بلایا مجھے؟ ہاں بھائی مبشر بھائی، آپ کے تو نام کا مطلب ہی خوشخبری سنانے والا ہے نا۔ خوشخبری تو میرے پاس ہے، کنگ آف بحرین نے بلایا ہے۔ آپ یاد کیجئے کسی بڑے شخص نے آپ کو بلایا ہو ملاقات کے لیے، آپ کی زندگی کا کوئی تجربہ، کسی بڑی سیلیبریٹی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو اس کی خواہش پر۔ لیکن مسیحی ہونا، کلیسیا ہونا، تو پتہ ہے آپ کو کس نے بلایا؟ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، کائنات کا مالک ہے، اس نے پیغام بھیج کر آپ کو بلایا ہے۔
خدا نے یہ بلاوا دیا ہے۔ اس بلاوے کی سب سے بڑی خاص بات ہی یہ ہے کہ ہر مسیحی کو بلانے والا کوئی انسان نہیں، کوئی چھوٹا موٹا مشہور آدمی نہیں، کوئی سیلیبریٹی، کوئی ایکٹر، کوئی آفیسر، کوئی مینیجر، کوئی جج نہیں، کوئی زمینی بادشاہ نہیں، بلکہ کائنات کا مالک اور خالق زندہ خدا ہے جس نے ہر ایک مسیحی کو بلایا ہوا ہے پیغام بھیج کر۔ اس لیے یہ بلاوا بڑا خاص ہے۔ اپریل فول مناتے ہیں نا، کبھی کبھی آپ کو کسی نے اپریل فول منایا ہوگا، وہ لینڈ لائن فون پہ۔ میرے ساتھ ہوا یہ، بھابھی آ گئی جناب وہ دوسرے گھر سے، آئزک مائیکل کا فون آیا، بھانجا میرا دوست بھی ہے کینیڈا میں ہوتا ہے، تو میں چلا گیا بھاگ کے کہ جی فون آیا ہوگا، سن لیتا ہوں۔ بیٹھا رہا، کوئی نہیں آ رہا، ہنس پڑی، پھر کہتی آج تو اپریل فول ہے، میں نے تو تجھے فول بنایا۔ کوئی بلاتا ہے تو جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن خدا جب بلاتا ہے تو اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ وہ پرینک نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کرتا۔ جب وہ بلاوا دے رہا ہے، بلاوا بھیج رہا ہے، جب وہ کال کر رہا ہے، جب وہ انویٹیشن دے رہا ہے، جب وہ صدا بھیج رہا ہے، تو اس کا صدا، بلاوا، کالنگ، انویٹیشن سچی ہے، کیونکہ بلانے والا سچا ہے۔ اور پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ مل جا، ہم ایسا ایک کام کرتے ہیں۔ غلط کام ہوتا ہے، وہ غلیظ کام ہوتا ہے، گناہ والا کام ہوتا ہے، اس کے لیے بلایا جاتا ہے، آجا مل جا۔ امثال کی کتاب ایسی بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تو ان کے راہوں میں نہ جانا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کی بات نہ سننا۔ وہ تجھے بلائیں گے، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے کہ آؤ ہم گھات لگائیں، ہم لوٹیں، ہم ماریں لوگوں کو اور دولت مند ہو جائیں۔ تو ان کی بات نہ ماننا، ان کی بات نہ سننا، ان کے ساتھ شامل نہ ہونا۔ خدا ایسا بلاوا نہیں دیتا کہ جو گناہ والا ہو، ناراستی والا ہو، گندگی والا ہو، جھوٹ والا ہو، فریب والا ہو، دھوکے والا، ظلم اور زیادتی والا ہو۔ خدا جو بلاوا دیتا ہے وہ سچا، درست بلاوا ہے۔ اس بلاوے میں کوئی پرینک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، اور پاکیزگی بھی ہے اس بلاوے میں، کیونکہ بلانے والا سچا ہے اور پاک ہے۔ کیونکہ بلانے والا وہ ہے جسے ہمارے خداوند نے آسمانی باپ کہا۔ جب تم دعا کرو تو کہو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ وہ جو آسمان کا خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ جب بلاوا بھیجنے والا آسمانی ہے، وہ آسمان پہ رہنے والا ہے، تو اس بلاوے کو نام بھی بائبل دیتی ہے کہ یہ آسمانی بلاوا ہے، یہ زمینی بلاوا نہیں ہے۔ زمین پر آپ کو ملتا ضرور ہے، زمین پر رہنے والے انسان کے ذریعے ملتا ہے، زمین پر رہتے ہوئے آپ کو ملتا ہے، لیکن اس بلاوے کا اوریجن، اس کا آغاز، اس کو بھیجنے والا اور اس کا شروع کرنے والا، اس کے پیچھے قوت آسمانی ہے۔ یہ آسمانی بلاوا ہے، وہاں سے آیا ہے، وہاں رہنے والے نے بھیجا ہے، اور ہمیں وہاں کے لیے بلاوا دیا گیا ہے۔ صدا آسمان سے آیا ہے تو ہم نے جانا بھی آسمان پر ہے۔ انویٹیشن، یہ دعوت نامہ، یہ کالنگ آسمان سے ہے، اس لیے اسے آسمانی بلاوا یا ہیمنلی کالنگ کہا گیا ہے۔ جب یہ آسمانی ہے تو روحانی ہوا نا، پھر یہ بلاوا روحانی ہے، اٹس اسپرچول، اٹس ہیونلی، اٹس اسپرچول۔ اور آسمان میں کوئی گندی ناپاک شے نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ پاک ہے، یہ روحانی ہے، یہ آسمانی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ پاک ہے۔ یہ بلاوا پاک ہے، یہ گناہ کے لیے نہیں ہے، یہ گندگی کے لیے بلاوا نہیں، ناراستی کے لیے بلاوا نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والا بلاوا نہیں ہے، بلکہ یہ پاک ہے جو پاکیزگی کے لیے بلاتا ہے۔ جب یہ پاک بلاوا ہے تو پھر پاک ہو کے اس بلاوے پہ چلنا ہے۔
پاک ہو کے. یہ پاک بلاوا ہے. بھیجنے والا بھی پاک ہے, جہاں جانا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے. تو اس لیے جس کو بھیجا گیا ہے اس کو بھی اپنا آپ پاک کرنا ضرور ہے. یہ پاک ہے اس لیے اپنے آپ کو پاک کرے. پطرس رسول لکھتے ہیں کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے اس لیے تم بھی پاک ہو. اور مسیحی بلاوا انسانی کوشش پر نہیں بلکہ خدا کے ارادے اور مرضی پر مبنی ہے. یہ ہمارے بعض بڑے پیارے عزیز ہوتے ہیں, وہ خود فون کر کے کہتے ہیں اچھا آپ کے گھر میں فنکشن ہے, آپ نے ہمیں دعوت نہیں دی, ابھی تک دعوت نہیں آئی, ہم نے انتظار کیا ہے اس لیے میں نے آج خود ہی فون کر دیا ہے نا, تجربے میں ہوگا. جان بوجھ کے دعوت لینی ہے. انسانی کوشش سے آسمانی بلاوے کی دعوت نہیں ملتی, وہ بلاوا ملتا ہی نہیں. جو مسیحی بلاوا ہے, جو خدا سے ہمیں ملتا ہے, جو پاک ہے, جو سچا ہے, جو آسمانی بلاوا ہے, وہ کسی انسان کو اس کی کوشش سے نہیں مل سکتا. میں آپ کے لیے کوشش کروں وہ بلاوا نہیں لے سکتا. بھائی ہیں کلیسیا میں, ایک پاسٹر ہوتے ہوئے مجھے کہیں آفیشیل میٹنگ میں کوئی دعوت نامہ آ جائے سرکاری طرف سے تو وہ ضرور پوچھتے ہیں میں نہیں جا سکتا ساتھ. بھئی میرے کہنے سے رائل کورٹ سے آپ کے نام کا انویٹیشن نہیں آ سکتا, میری کوشش سے نہیں ہو سکتا. میری کوشش سے آپ کو میں اپنے ساتھ کسی آفیشیل میٹنگ میں نہیں لے جا سکتا. میری کوشش سے میں آپ کو آسمان میں نہیں لے جا سکتا. میری کوشش سے میں آپ کو چرچ میں نہیں لا سکتا, تو میں آپ کو آسمان میں کیسے لے جاؤں؟ کوئی انسان کوشش کر کے یہ بلاوا نہ لے سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے. آپ خدا کو قائل نہیں کر سکتے مجھے انوائٹ کر. یہ اس کے ارادے اور مرضی پر ہے کہ وہ کس کو بلائے. آپ کلیسیا میں ہو نا, خداوند کی دلہن اور بدن ہو نا, خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہو نا, تو آپ کا یہ ایمان ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو بلاوا ملا ہے, اسی لیے آپ کلیسیا ہو. لیکن یاد رکھیں کہ جس کو بلاوا آسمان سے نہیں ملا وہ آپ میں شامل نہیں ہے, وہ کلیسیا میں شامل نہیں ہے. جسے آسمان سے بلایا نہیں گیا, کسی کو تکے مار کے ہم کلیسیا کا حصہ نہیں بنا سکتے, کھینچ کھونچ کے نہیں بنا سکتے, زبردستی نہیں بنا سکتے. ہم یہ بلاوے سے آیا جاتا ہے کلیسیا میں. کہاں سے آتا ہے بلاوا؟ آسمان سے آتا ہے, کسی انسانی کوشش سے نہیں ملتا. کوئی زور لگا کے بھی خدا کو یہ قائل نہیں کر سکتا کہ تو مجھے بلا لے. آسمان کی بادشاہی کا بلاوا ہے تو مجھے بلا لے, کلیسیا میں شمولیت کا بلاوا ہے مجھے بلا لے. انسان کی کوشش سے نہیں ہے, یہ خدا کی مرضی اور اس کے ارادے پر مبنی ہے. وہ جس کو بلانا چاہے بلا لیتا ہے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا, کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. وہ پھر وہی بات ہوگی یوحنا کی انجیل کے آخری باب میں لکھا ہے, پطرس یسوع کے ساتھ تھا, یسوع نے اس کو بتا دیا کہ تو کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا, اور اس نے پیچھے آتے ہوئے یوحنا رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے لیے تو نے بتا دیا, اس کے لیے بتا اس کا کیا بنے گا. تو یسوع نے کہا تجھے اس سے کیا, جو بھی اس کے ساتھ ہو تجھے اس سے کیا. آسمانی خدا جس کو چاہے بلائے, جس کو چاہے نہ بلائے, تمہیں اس سے کیا. خدا کے اختیار میں ہے, جس کو بلانا چاہے وہ اسے بلا لیتا ہے. اور یہ بھی مت سوچئے میں بچپن سے بڑا اچھا گیت گاتا ہوں, مجھے کی بورڈ بڑا اچھا بجانا آتا ہے, میں طبلہ ڈھولک کانگو اچھی بجا لیتا ہوں, میں گٹار اچھی بجا لیتا ہوں, میرے جیسا کوئی ہے نہیں, اس لیے خدا نے مجھے چنا ہے. میں ذرا بہت شارپ مائنڈ ہوں, میں پبلک ڈیل کرنا جانتا ہوں, میں بات کرنا جانتا ہوں, میری ماسٹرز ایجوکیشن ہے, میں نے بہت دنیا کو چرایا ہوا ہے, اس لیے خدا نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا ہے. اگر تو آپ کی یہ سوچ ہے کہ میری خوبیوں کی وجہ سے خدا نے مجھے بلاوا دیا ہے, میری کسی بڑی شاندار کامیابی کی وجہ سے خدا نے مجھے یہ بلاوا بھیجا ہوا ہے, تو آپ کا خیال غلط ہے. کیونکہ مسیحی بلاوا انسانی خوبیوں پر نہیں بلکہ خدا کے فضل پر مبنی ہے. پہلا کرنتھیوں
پہلے ہی باب میں اپنے بلائے جانے پر نگاہ تو کرو. حکمت والے نہیں بلائے گئے, عہدوں اور مرتبوں والے نہیں بلائے گئے, دولت والے نہیں بلائے گئے, علم والے نہیں بلائے گئے. اس نے دنیا کے بے وقوفوں اور حقیروں اور کمزوروں کو چن لیا تاکہ علم والوں کو, حکمت والوں کو, اختیار والوں کو, زوراوروں کو شرمندہ کرے. یہ بلاوا فضل سے ملتا ہے, اور فضل کا مطلب ہے جس کے لائق ہم ہیں نہیں وہ چیز ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے, ہم جس نعمت کے لائق نہیں وہ نعمت ہمیں مل جائے, یہ ہے فضل, گریس, انوگرہ. نجات کے ہم لائق نہیں کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو موت کی سزا کے حقدار ہیں, لیکن خدا نے ہمیں نجات, معافی اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. یہ فضل ہے اس کا کہ ہم اس کے لائق تھے نہیں, اس نے دے دی. خدا جب بلاتا ہے تو فضل سے بلاتا ہے, انسان کی خوبیاں دیکھ کر نہیں کہ یہ بہت شاندار تعلیم رکھتا ہے, اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے, اس کا ہنر بہت زیادہ ہے, اس کا نام بہت بڑا ہے. ایسا نہیں. اگر آپ سوچتے ہو کہ میرے اندر بڑیاں خوبیاں, بڑی قابلیتیں, میرا بڑا نام ہے, میں بہت بڑا ہوں اس لیے میرا حق ہے, تو آپ غلط ہو. آپ کا حق نہیں ہے. فضل ہے خدا کا کہ اس نے آپ کو کلیسیا میں بلا لیا ہے. یہ فضل ہے خدا کا کہ اس نے ہم پر کرم کر دیا ہے. ہم اس کے لائق نہیں تھے. مسیحی بلاوا خدا کے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے ملتا ہے. خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا ہے, خدا نے اپنی ذات کا تھوڑا سا اظہار کیا ہے. پورا جلال تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا نا اس کا. خدا نے اپنی ذات کی کوئی تھوڑی سی خوبی ہم پر ظاہر کی ہے اور نیکی ظاہر کی ہے ہم پر. نیکی کی ہے اس نے ہمیں بلا کر, اپنا جلال ہم پر ظاہر کیا, اپنی ذات کی خوبی ہم پر ظاہر کی ہے کہ میں تمہاری کمزوریاں نہیں دیکھ رہا, میں تمہاری خامیاں نہیں دیکھ رہا, میں تیری بہت اونچی اونچی اڑان بھی نہیں دیکھ رہا, تیرے بڑے بڑے دعوے بھی نہیں دیکھ رہا, تیرا بڑا ہنر اور تیری خوبیاں اور قابلیتیں بھی نہیں دیکھ رہا. میں صرف نیکی کر رہا ہوں تجھ پر اور تجھے بلا رہا ہوں. اور اس میں خدا کی تمجید ہے, اس میں خدا کی ستائش ہے, خدا کی تعریف ہوتی ہے. جب کوئی بہت بڑا شخص کسی چھوٹے آدمی کو گلے لگائے تو کیا لوگ کہتے ہیں, تصویریں کھینچتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, ٹی وی میں بھی آ جاتا ہے کہ جی اتنی بڑی سیلیبریٹی نے, اتنے بڑے آدمی نے دیکھو ایک چھوٹے سے آدمی کو, چھوٹے سے بچے کو, اس کو پیار کر دیا, اس کو اٹھا دیا. کتنی بڑی خبر بنتی ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, ہو سو کیوٹ, کتنا اچھے دل کا انسان ہے یہ, اس نے یہ بھی نہیں سوچا میں کتنی بڑی ہستی ہوں. اور دیکھو ایک چھوٹی سی بچی کو اس نے پیار کر دیا, اس نے آٹوگراف دے دیا. ایک مزدور آدمی سڑک پہ جا رہا تھا, اپنی گاڑی روک کے اس نے اس کو پانی کی بوتل دی ہے اور اس کو رومال دیا ہے. وہ ایک فٹ بالر کی بات آئی جی, اس نے کسی کینسر پیشنٹ کے لیے اپنے جوتے دے دیے جی, وہ کروڑوں میں بک گئے. دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے. اور خدا جلال کا بادشاہ ہو کر ہم کمزوروں, بے وجودوں, نکموں اور کم علم اور بے وقوفوں کو جب وہ بلا لیتا ہے تو اس کی کتنی بڑی نیکی ہے, کتنی تعریف ہونی چاہیے اس کی. تو یہ ہے وہ جلال اور نیکی کے ذریعے ہمیں بلاتا ہے. اس کی نیکی سامنے آتی ہے ہم پر, نیکی غالب آتی ہے, وہ نیکی کرتا ہے ہم پر اور اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے اس بات سے. اور مسیحی بلاوا شخصی یا بنام ہوتا ہے, بائی نیم ہوتا ہے. اس نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے. اے اسرائیل, میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے. اے شاہ فارس, میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے. تو مجھے نہیں جانتا, میں جانتا ہوں تجھے, میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے.
وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ ہمیں نام لے کر بلاتا ہے۔ ہم نے کبھی اس بات کا احساس کیا یا نہیں؟ ہم جب ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو شروع کیسے کرتے ہیں؟ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں، انفرادی، شخصی، پرسنل، میں، کیونکہ اس نے آپ کو شخصی طور پر بلایا ہے، بائی نیم۔ آپ کا نام اس نے کتاب حیات میں لکھ رکھا ہے، آپ کا نام اس نے اپنے برے کی کتاب میں لکھ رکھا ہے، ایمانداروں کی کتاب میں اس نے آپ کا نام لکھ رکھا ہے۔ وہ بنام، بائی نیم، نام لے کر شخصی طور پر بلاتا ہے۔ اس لیے ہم جب اقرار کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں ایمان رکھتا ہوں، یہ پرسنل بلاوا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ چاہے دنیا کے بادشاہ مجھے منہ نہ لگائیں، چاہے میری کمپنی کا مالک میرے بارے میں جانتا بھی نہ ہو، چاہے دنیا کی مشہور ہستیاں میرے بارے میں کوئی فکر بھی نہ رکھیں، کوئی پرواہ نہیں۔ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، کائنات کا خالق اور مالک مجھے بنام جانتا ہے، اور اس نے نام لے کر مجھے بلایا ہے، تو میرا بیٹا اور بیٹی ہے۔ بنام، بائی نیم، پرسنل ہے، شخصی ہے، اور مسیحی بلاوا بے تبدیل ہے، بدل نہیں سکتا۔ اگر بھائی عارف کے نام کا انویٹیشن آ جائے اور میں اس پہ کاٹ کے اپنا نام لکھ لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا خدا اپنا ارادہ بدل لے، پہلے انویٹیشن بھیج دے اور بعد میں کہے کہ نہیں غلطی ہو گئی، کیونکہ خدا سے غلطی نہیں ہوتی۔ خدا لا تبدیل ہے، اس کے ارادے لا تبدیل ہیں، اس کی مرضی لا تبدیل ہے، اس کے فیصلے لا تبدیل ہیں، اس لیے اس کا بلاوا بھی لا تبدیل ہے۔ اس کی فہرست میں، اس کی لسٹ میں، اس کی کتاب میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ نہیں بدلتا۔ قوم بگڑ گئی، خدا سے دور ہو گئی، بت پوجنے لگ گئی، خدا کو غصہ آ گیا، موسیٰ پیچھے ہٹ جا، میں نے ان کو مار دینا، بس اب میں اپنا غضب ان پہ اڈھیلوں گا، انہیں سزا دوں گا۔ موسیٰ بیچ میں آ گیا، اگر تو ان کو سزا دے گا تو میرا نام بھی کتاب حیات سے مٹا ڈال۔ تو خدا نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں مٹا دیتا ہوں۔ کیا ہوا؟ نہیں، جا، چھوڑ دیا، کیونکہ تیرا نام میں مٹا نہیں سکتا۔ میں جو بلاوا دے دیتا ہوں میں اسے تبدیل نہیں کرتا۔ جس کا نام میں نے کتاب میں لکھ لیا ہے میں اسے مٹاتا نہیں ہوں۔ ہم بدل جاتے ہیں، ہماری سوچیں، ہمارے فیصلے، ہمارے ارادے، ہمارے رویے بدل جاتے ہیں، لیکن خدا نہیں بدلتا۔ خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، لا تبدیل ہے، اس لیے اس کا یہ بلاوا، جو صدا، جو دعوت نامہ آپ کو ہے، یہ بھی نہیں بدلتا۔ ہم ہی بہت برے نکلتے ہیں اور خدا کے دعوت نامے کو حقیر جانتے ہیں۔ ہم ہی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے خدا کا دعوت نامہ، میں اس کو قبول نہیں کرتا، میں اس صدے، اس دعوت کو، اس انویٹیشن، اس کالنگ کو قبول نہیں کرتا۔ ہم بدل جاتے ہیں لیکن وہ نہیں بدلتا، اس کا بلاوا لا تبدیل ہے۔ اور پتہ ہے یہ ڈاک کیسے پہنچتی ہے؟ یہ دعوت نامہ، یہ بلاوا، یہ صدا، یہ انویٹیشن ہم تک کیسے، کن الفاظ میں پہنچتا ہے؟ یہ مسیح کی خوشخبری یا انجیل کے ذریعے پہنچتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی انجیل سنائی جاتی ہے، جب مسیح کی خوشخبری سنائی جاتی ہے دنیا کو کہ اے انسانوں، تم گناہ کی وجہ سے خدا کے دشمن اور موت کا شکار ہو، خدا نے اپنا بیٹا اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہارے گناہ اپنے اوپر لے لے، اور وہ سزائیں جو تمہیں ملنا تھی وہ اپنے اوپر لے لے، وہ موت جو تمہارا حق تھی وہ اپنے اوپر لے لے۔ خدا تمہیں بلاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ تاکہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ اور میرے بیٹے اور بیٹیاں بن جاؤ۔ جب یہ خوشخبری، جب یہ منادی، جب یہ انجیل، یہ گڈ نیوز، یہ گاسپل شیئر ہوتی ہے تو یہ بلاوا پہنچتا ہے انسانوں تک۔
مسیح کی منادی کے ذریعے، خوشخبری کے ذریعے، انجیل کے پیغام کے ذریعے یہ دعوت نامہ، یہ بلاوا، یہ صدا، یہ انویٹیشن انسانوں تک پہنچتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر کسی نے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ خوشخبری سنی، یہ صدا، یہ پیغام، یہ بلاوا، یہ انویٹیشن سنا اور کہا خداوند میں حاضر ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، اور میں ایمان لاتا ہوں تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح پر، اور میں اسی کے وسیلے سے گناہوں کی معافی، نجات اور ہمیشہ کی زندگی پاتا ہوں، اور تجھے باپ کہنا شروع کرتا ہوں۔ یہ ہے بلاوے کو قبول کرنے کا طریقہ۔ کئی طرح کے دعوت نامے ہیں، لیکن یہ دعوت نامہ کیسا شاندار ہے، بھیجنے والا بھی سب سے اعلیٰ، اور جہاں جانا ہے وہاں بھی وہ مقام بھی سب سے اعلیٰ، اور اس بلاوے میں جو کچھ شامل ہے وہ بھی نہایت شاندار ہے۔ اور ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں، صرف دعوت نامہ سننا ہے اور کہنا ہے ہاں میں حاضر ہوں، آؤ آؤ یسوع پاس آؤ، وہی بلاتا ابھی۔ اس کی دعوت کو قبول کیجیے، آسمانی بلاوا ہے، اس بلاوے کو سمجھ لیجیے، پہچان لیجیے، کیونکہ جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ بلایا کس نے ہے اور کیوں ہے، کس جگہ ہے، تو پھر ہماری تیاری اسی طرح ہوگی۔ سو اس بلاوے کو ذہن میں رکھیے اور خدا کا شکر کریے، اور اپنے آپ کو جہاں کے لیے بلایا گیا ہے وہاں کے لیے تیار کریں۔